فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، اللہ کا شکر ہے کہ مسلسل 2 دنوں سے بلا ناغہ آپ سب دین علم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس کو اللہ تعالی ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے. ویسے اس سے قبل پہلا جو محاضرہ ہوا تھا، فضل علم السلف علی علم الخلف، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور 2 چیزوں کی وجہ سے میں اپنی پوری باتیں 20 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ حضرات صبح 6:30 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ محاضرات سن رہے ہیں، تو ذہن بوجھل ہوگا، اور اس بوجھ کے ساتھ ابھی دوپہر کا کھانا بھی کھا کر آ رہے ہیں. تقاضا تو یہ تھا کہ آرام کے لیے کچھ وقفہ دیا جائے، لیکن چونکہ پہلے سے جدول طے تھا تو اسی جدول کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا. اور دوسری بات یہ کہ 4 بجے سے انشاءاللہ لقاء مفتو کی مجلس منعقد ہوگی، تو اس کے لیے بھی مجھے اپنی باتیں 4 بجے کے اندر سمیٹنی ہیں. تو لہذا جو باتیں ضروری ہیں، اہم ہیں، وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل میں نے بیان کیا تھا کہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے علم کی 2 قسمیں بیان کی تھی، علم نافع اور علم غیر نافع. علم نافع کے سلسلے میں تفصیلات اس سے قبل گزر چکی ہیں. البتہ وہ علم جو انسان کے لیے مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، یہ دوسری قسم ہے علم غیر نافع. تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں. وہ علم جو انسان کو نفع دینے والا، اور وہ علم جو انسان کو نفع نہیں دیتا، اس کی بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کی سب سے پہلی جو مثال پیش کی کہ جادو، کوئی انسان جادو سیکھتا ہے یا جادو سکھاتا ہے. جادو سیکھنا، جادو سکھانا حرام ہے، کیونکہ اس کا سیکھنا یا سکھانا کفر ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ بطور دلیل کے پیش کی. تو یہ اور اس قسم کے جتنے علوم ہیں جو فی نفسہ علم غیر نافع، یعنی وہ علم جو انسان کے لیے مفید نہیں ہے، اس میں داخل ہوتی ہیں. ہر وہ چیز جس کا سیکھنا یا سکھانا بسا اوقات کفر ہو سکتا ہے، بسا اوقات شرک ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات بدعت ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات فسق ہو سکتا ہے، اللہ کی معصیت ہو سکتی ہے.
تو ہر اس علم کا سیکھنا اور سکھانا انسان کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور علوم کی مثال انہوں نے بیان کی کہ فی نفسی یہ علوم جائز ہیں، جادو کی طرح حرام اور ناجائز نہیں، فی نفسی حلال، لیکن ان علوم کو اگر کوئی اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے اور اس سے اہم علوم ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اہم چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس علم میں مصروف رکھنا، چونکہ اہم چیز سیکھنے سے، اہم چیز سے مشغول ہونے سے بسا اوقات یہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، تو اس لیے اس علم کو علم غیر نافع میں حافظ ابن رجب حنبلی نے شمار کیا ہے۔ اس کی مثال دی جیسے علم الحساب، علم النحو، نحو اور عربی قواعد کا سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا سیکھے جتنا انسان کو کتاب اور سنت سمجھنے کے لیے کافی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو عربی زبان، نحو اور صرف سیکھنے میں مصروف رکھ کر کتاب و سنت کی جو اہم چیزیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور ان کو ترک کر کے عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تو یہ چیز کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو چونکہ اہم چیز سے روکنے والی بن جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی علم غیر نافع میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حساب سیکھنا، حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حساب سیکھنا اسلام میں منع نہیں، لیکن اتنا سیکھیں جس سے انسان کی زندگی کا کام آسان ہو جائے، میراث کو تقسیم کرنے کے لیے یا اس قسم کی جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کی تکمیل کے لیے حساب بسا اوقات انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنا ضروری ہو یا جتنے کی حاجت ہو اتنا سیکھے، اس سے زیادہ کے لیے انسان اپنے وقت کو نکال کر اس سے اہم چیزیں ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی علم غیر نافع میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم نجوم کا تذکرہ کیا کہ علم نجوم دو قسمیں انہوں نے بیان کی، کہا علم نجوم کی جو پہلی قسم ہے جس کو علم التاثیر کہتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے یہ سمجھنا کہ انسانی حوادث پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، تو یہ علم حرام ہے۔ لیکن ستاروں کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے اوقات، نماز کے اوقات یا دیگر چیزوں کے اوقات یا اس قسم کی جو مفید چیزیں ہو سکتی ہوں، جیسے راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کا سہارا لیتا ہے، تو اس کے لیے اگر وہ علم سیکھتا ہے تو اسی صورت میں اس کا سیکھنا انسان کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا بسا اوقات اہم چیز سے رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جتنا ضروری ہو صرف اتنا ہی سیکھے، اس سے زیادہ سیکھنے کے لیے دیگر اہم چیزوں کو ترک نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بیان کی اور دور حاضر میں اس کی ضرورت بھی ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے بہت سارے لوگ جو آلات ہوتے ہیں جدید، ان کے ذریعے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قبلے کی تعین کی جاتی ہے۔ اور جو قدیم مساجد بنی ہوئی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، کہا کہ بسا اوقات اس علم کا سہارا لے کر مساجد جو تعمیر کی گئی ہیں سابق میں، ان مساجد پر حکم لگایا جاتا ہے کہ ان مساجد میں نماز ادا کرنا، نماز کا اہتمام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی ان مساجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جدید علم کا سہارا لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل میں بہت سارے ایپس آئے ہیں،
اور اس کے ذریعے قبلے کی تعین کرتے ہیں۔ بسا اوقات یہ عین قبلہ کی جہت بتاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب عین قبلہ کی جہت بتائی جاتی ہے، جو مسجدیں مغرب کی جانب مثال کے طور پر ہندوستان میں بنی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑا سا انحراف دکھائی دے گا، انحراف نظر آئے گا۔ تو اس علم کا سہارا لے کر اگر کوئی ان مسجدوں پر حکم لگاتا ہے کہ ان مسجدوں میں نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسجدوں کو عین قبلہ کی طرف پھیر دیا جائے یا اس کی تحویل کی جائے، جبکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، آپ کی جہت عین کعبہ کی طرف ہونا ضروری نہیں، بلکہ کعبہ جس جہت میں ہے اگر آپ اس جہت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ ہم نے ابھی آخری مرتبہ سرسی کے علاقے کی طرف مشائخ کے ساتھ سفر کیا تھا، تو وہاں یہ بات شاید مشہور کی گئی ہے کہ بعض جو مساجد ہیں قدیم تعمیر کی گئی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ مساجد عین قبلہ کی طرف بنائی نہیں گئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مصلی نماز ادا کرتے ہوئے قبلے کی طرف سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان مسجدوں میں نماز ادا کرنا صحیح نہیں، فتویٰ دیا گیا، اور بہت سارے مصلی نماز پڑھنے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی۔ تو یہ جو چیز ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلف نے مسجدیں بنوائیں، ان کے پاس عین کعبہ کی تعین کرنے کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں تھا، وہ جہت کا اندازہ لگا دیتے تھے اور جہت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی نمازیں صحیح تسلیم کی جاتی تھی۔ تو اگر کوئی جدید آلات کا سہارا لے کر ان مسجدوں میں نماز ادا کرنے کو غلط بتاتا ہے تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گویا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ غلط تھے، تابعین غلط تھے، تبع تابعین غلط تھے، پورے سلف پر وہ حکم لگا رہا ہے، پورے سلف پر کلام کر رہا ہے۔ تو انسان کو، طالب علم کو کلام کرنے میں تسرع سے، جلد بازی سے کام نہیں لینی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ سلف کا طریقہ کیا ہے اور سلف کا منہج اس سلسلے میں کیا رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ایک اور اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، علم نافع اور علم غیر نافع کو واضح کرتے ہوئے حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بولنے والے بہت زیادہ ہیں، کلام کرنے والوں کی کثرت ہے، اور بولنے والوں کی کثرت دیکھ کر زبان جس کی زیادہ چلتی ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر بسا اوقات ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ کلام کرتا ہے، جتنا زیادہ گفتگو کرتا ہے، جتنی زیادہ بات کرتا ہے، گویا کہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنی بڑی صلاحیت اس کے پاس پائی جاتی ہے۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جو آدمی جتنی زیادہ بات کرے، جتنا زیادہ گفتگو کرے، اتنا بڑا وہ عالم بھی، کوئی ضروری نہیں۔ اور اس کے لیے مثال ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بیان کی، آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا کلام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کلام کے مقابلے میں کم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کلام زیادہ ہے، جبکہ خلفائے اربعہ اور جن صحابہ کا نام لیا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابلے میں وہ زیادہ جاننے والے تھے، زیادہ عالم تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ تابعین کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے، لیکن صحابہ کا کلام اگر آپ جمع کرنا چاہیں، اکٹھا کرنا چاہیں، ان کا کلام آپ کو مختصر ملے گا، اور تبع تابعین کے مقابلے میں تابعین کا کلام مختصر ہے۔ تو صحابہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے اور بات وہی کرتے جہاں بات کرنے کی حاجت
یا ضرورت پیش آتی، ورنہ خاموشی اختیار کرتی۔ اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ صحابہ کا کلام کم ہے تو وہ علم میں بھی کم تھے، ایسا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرتے، اور خاموشی عاجزی یا کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی خاموشی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بسا اوقات آدمی کی زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو اسی ایک غلط بات کی وجہ سے انسان بسا اوقات جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک غلط بات بسا اوقات انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ لہذا ہر قادر کلام یا ہر کلام کی کثرت کرنے والا زیادہ بڑا عالم ہو یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کا فہم، ان کے طریقے کے مطابق جو آدمی چلتا ہے، اس راستے کو جو اپناتا ہے، وہ زیادہ بڑا عالم ہے اور وہ زیادہ گفتگو کرنے کے لائق اور قابل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کثرت کلام کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس صحابہ کا طریقہ یا ان کا منہج یا ان کا سلوک نہیں پایا جاتا تو اس کو کوئی حق نہیں کہ علم کے باب میں گفتگو کرنے کی کوشش کرے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ایک اور چیز کی وضاحت کی کہ صحابہ ان کے علم کی برتری اس میں تھی کہ وہ جدال اور نزاع سے، کثرت جدال اور کثرت نزاع سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ کثرت جدال اور کثرت نزاع سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ائمہ کے پاس کتاب اور سنت کی روشنی میں متفق علیہ مسائل ہوتے ہیں، اور اگر متفق علیہ مسائل نہ ہو تو بسا اوقات مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں نص واضح ہوتی ہے، صریح ہوتی ہے، لیکن صریح نصوص کی موجودگی میں انسان اپنی کوئی رائے بنا لیتا ہے، اپنی تحقیق بسا اوقات کرنے کے بعد ایک مسئلے میں ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، اور اس کی رائے اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد آنے والے ائمہ کی رائے کے موافق نہیں ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو رائے انسان اپنی بنایا ہے یہ رائے غلط ہے، اور اس پر اڑ جانا اور اڑنے کے بعد دوسروں کو اس رائے پر مجبور کرنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا، نزاع کرنا، مناظرے کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے، شواذ مسائل میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ لا تقل قولا لیس لک فیہ امام، کوئی ایسی رائے اپنے تم نہ بناؤ جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو۔ اور آپ نے شاید قواعد تفسیر میں قاعدہ بھی پڑھا ہوگا کہ اگر کسی مسئلے میں سلف کے پاس دو اقوال ہیں، دو باتیں ہیں، تو اسی صورت میں بعد والوں کے لیے جائز نہیں کہ کوئی تیسری رائے اپنی طرف سے قائم کرے، تیسرا قول اپنی طرف سے بنائے۔ اگر دو رائے سلف کے پاس پائی جاتی ہیں، دو اقوال پائے جاتے ہیں، تو حق ان میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ اگر کوئی تیسری رائے لے کر آتا ہے تو گویا کہ وہ حق سے انحراف کر رہا ہے، راہ راست سے بھٹک رہا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ وہ فتوے سے بچا کرتے تھے، فتویٰ دینے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارے دور میں ہر آدمی ہمیں مفتی دکھائی دیتا ہے، جس آدمی پر آپ نظر ڈالیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر آدمی جس کو دین سے کچھ نسبت ہے وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہاں طالب علم بھی فتویٰ دیتا ہے، یہاں عالم بھی فتویٰ دیتا ہے، اور یہاں جاہل بھی فتوے صادر کرتا ہے۔ اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایکٹرز بھی دینی مسائل میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ دین کو کھلواڑ بنا لیا گیا، دین کے ساتھ
کھیلنے کے لیے ہر آدمی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اور یہ معاملہ دیگر فنون میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ کسی جاہل کو نہیں دیکھیں گے کہ طب کے مسائل میں گفتگو کرے، کسی جاہل کو آپ نہیں پائیں گے کہ انجینئر کے جو مسائل ہیں اس میں اپنے آپ کو دخل دے یا اس میں اپنے آپ کو داخل کرے۔ آپ نے کسی جاہل کو نہیں دیکھا ہوگا کہ دوسرے جو تخصصات پائے جاتے ہیں اس میں اپنے آپ کو داخل کرے اور ان مسائل میں گفتگو کرے۔ لیکن دین کا ایک ایسا میدان ہے، ہر کوئی اس میدان میں گفتگو کرنے اور فتویٰ دینے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، حق تصور کرتا ہے اور فتویٰ دیتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ دین کے مسائل میں اگر کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے، 1 منٹ لے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ دینی مسائل میں اگر کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو گویا کہ وہ توقیع کر رہا ہے، دستخط کر رہا ہے کہ یہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کی وحی ہے۔ رب العالمین کے کلام ہونے، شرع ہونے پر اپنی طرف سے وہ دستخط کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ شریعت بنا کر کوئی مسئلہ بیان کرنا گویا کہ رب العالمین کی طرف سے دستخط کرنا ہے کہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے۔ اگر غلط بول دیا، غلط فتویٰ دے دیا تو بسا اوقات یہ چیز طالب علم کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی سائل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا اور کوئی سوال کرتا، آپ جانتے تو فتویٰ دے دیتے، اگر نہ جانتے ہوتے تو منع کر دیتے کہ مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن سائل اس کے باوجود بھی اصرار کرتا تو وہ کہتے کہ یہ ہماری پیٹھ پر سوار ہو کر جہنم میں جانا چاہتا ہے، ہماری پیٹھ پر سواری کر کے ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ غلط فتویٰ دینے والا، غلط مسائل بیان کرنے والا مستفتی کے ساتھ اپنے آپ کو بسا اوقات جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ لہذا ہم طلاب علم کو چاہیے کہ دینی مسائل کے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں، سلف کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اس کو قائم اور دائم رکھیں۔ بڑی مفید کتاب ہے، حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی مختصر سی ہے۔ اگر آپ فرصت کے لمحات آپ کو میسر آتے ہیں تو اس کا مطالعہ کافی مفید ہوگا، دقیق عبارتیں ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کی تطبیق کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سلف نے ہمارے لیے جو ذخیرہ چھوڑا ہے اپنے آپ کو اس سے جوڑنے، اس کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان، توحید اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔